سبحان اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ کریم، ہم نے تیرے محبوب کے محبوب حسین کا ذکر کرنا ہے، اور ماحول و موسم بارش اور پانی کا ہے. کربلا والوں کے صدقے یہ بارش ہم سب کے لیے خیر والی اور برکت والی رہے. یہ تیرے محبوب کے نوکر بیٹھے ہیں، تیرے دروازے کی چوکھٹ مل کے بیٹھے ہیں. مالک، اس کے علاوہ کتنے ہی حضور کے امتی ہیں جو اس وقت آزمائش میں ہیں. ہم تجھے کربلا والوں کا واسطہ دیتے ہیں اور تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ، اس بارش میں سے شر کو اور ہمارے لیے آزمائش کو دور کر دے، ختم کر دے، اور اس کے بجائے نفع دے، خیر دے، مٹھاس دے اور رحمت عطا فرما، آسانی اور کرم کی خیر فرما. ہمارے مضامین جیسا کہ شہادت امام عالی مقام شہزادہ گل گوں قبا راکب دوش سوار مصطفیٰ پروردہ آغوش مصطفیٰ لاعب صدر مصطفیٰ، آقا کے سینے پر کھیلنے والے، لامی سے لسان مصطفیٰ، آقا کی زبان کا لمس لے کر چوسنے والے، جگر گوشائے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور جگر پارائے مولا علی المرتضیٰ، برادر اصغر امام حسن مجتبی، اور برادر اکبر سیدہ زینب کبریٰ علیہم السلام رضوان اللہ اجمعین. آپ کی شہادت کے پس منظر پر اور پچھلے نشست سے جوڑ کر کہ آپ جان مصطفیٰ، خوشبو مصطفیٰ، گل مصطفیٰ، باغ تطہیر کے گل پھول اور جان کائنات کی جان، خون رسول جان بطول، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پس منظر میں یزید کی حقیقت اور قاتلین امام عالی مقام کا ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس نیت سے کر رہے ہیں، اور ہم بباغ دوہر انہیں سنا رہے ہیں کہ ہم تو کربلا میں نہیں تھے، مگر
یہ آقا سے محبت کا تقاضا ہے. جب محبوب دکھی ہو اور جو محبوب کو تکلیف پہنچائے، جو محبوب کو اذیت دے، جب تک محب اس کے ساتھ اپنی دشمنی اور اپنی عداوت اور اپنی محبت کو ان کی محبت کے تابع جو محبوب کے مطابق ہو، جب تک وہ نہیں کرتا، یاد رکھے ایمان اس کو مل ہی نہیں سکتا. میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ایمان کی جان تاجدار کائنات ہیں اور مصطفیٰ کی جان حسین پاک ہے. تو یزید کے دور میں وہ کیا مقصد ہوا جس کی وجہ سے امام عالی مقام کھڑے ہو گئے؟ آپ کے بابا جان مولا علی اور مرتضیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کا دور گزارا، سیدنا فاروق اعظم کا دور گزارا. ہو نہیں سکتا کوئی ناحق اور غیر حق کام یا آقا کی دین و شریعت کے خلاف ہوا ہو اور حضرت مولا علی المرتضیٰ خاموش رہ جائیں. حیدر کرار ہیں، باب العلم ہیں، سب سے بڑے قاضی ہیں. تو کیا بنا جب یزید کو منبر پر بٹھانے کی جسارت ہوئی؟ ریاست مدینہ جس کی بنیاد تاجدار کائنات نے رکھی تھی، اس کا مزاج و حلیہ ہی بدل دیا گیا شخصیت کے آنے کی وجہ سے. اور وہ جو خلافت تھی، جس خلافت میں اچھوں میں سے سب سے اچھا چنا جاتا تھا، اس میں اب یہ ہو رہا تھا کہ اس میں اقربا پروری کی صورت میں بادشاہت نے جگہ لے لی تھی، ملوکیت نے جگہ لی، اور یزید بادشاہ بنا، خلیفہ نہیں. اور اس کا کردار کی گواہی لینی ہو، میں صرف نام پڑھے دیتا ہوں. ان آئمہ کے، ان تابعین کے وقت کے اندر رہتے ہوئے یزید کے سفاکیت اور اس کے گنونے کردار کے حوالے سے اس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پڑھیں، حضرت معقل بن سنان کو دیکھیں، حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے انہیں دیکھیں، منذر بن زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ بن عیاش، احنف بن قیس البصری، حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام حسن بصری، حضرت محمد بن عمر ابن حزم، ابو بکر احمد بن یحییٰ بلازری، امام علی بن حسین المسعودی، صاحب الصفی ابن حبان، عبداللہ ابن عمر المخزومی، علامہ تقی الدین ابن تیمیہ، امام شمس الدین ذہبی، حافظ عماد الدین کثیر، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور امام جلال الدین سیوطی، علامہ حلبی. یہ میں نے آپ کو نام دے دیے تسلسل کے ساتھ صدیوں کے مراتب سے. یہ سارے نام لے کر اتنے بڑے لوگ، آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب جھوٹ پر اکٹھے ہو جائیں کہ یزید ایسا نہیں تھا. یزید کا کردار جہاں اپنے ذاتی کردار میں بددیانت، عیاش، شراب پینے والا، حرام کام کرنے والا، حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کرنے والا، یہ میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں. کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ اتنے آئمہ کے نام میں نے لیے، یہ سب کے سب جھوٹ پر متفق ہو جائے؟ اتنی بڑی تعداد. اور اگر اتنی بڑی تعداد جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتی کہ سب جھوٹے، اگر یہ جھوٹے ہیں تو پھر تاریخ کی کوئی کتاب
کوئی بھی ہمارے لیے سکہ ہی نہیں رہتی، مستند ہی نہیں رہتی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب انسانی بادشاہی کا آغاز ہو گیا کیسر روم کی طرح، کسرا روم کی طرح. پھر آگے آ جائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نظام معطل کر دیا گیا. جو حقیقی منظر تھا اور اسلامی جو دستور کے بنیادی اصول تھے، آزادانہ منتخب کرنا، یعنی انتخاب آزادانہ ہو، جس طرح حضرت فاروق اعظم کے دور میں ہوا. سیدنا عثمان غنی کو چنا گیا، پھر مولا علی المرتضیٰ کو پہلے ہی چن لیا گیا تھا. ایک آزادانہ رائے تھی، وہ آزادانہ شرائعت کی رائے وہ ختم کر دی گئی، اور اس کے بجائے اس کے اندر وہ آزادانہ رائے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم پہ زخم لگا ہوا ہے، عبداللہ ابن عمر کسی سے تقویٰ میں کم نظر نہیں آتے، کشتہ محبت مصطفیٰ ہیں، اتباع مصطفیٰ والے، مگر لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا دیں. آپ کا جملہ سنیں، فرمانے لگے میں اسے مسلمانوں پہ مقرر کر دوں جسے اپنی بیوی کو بھی صحیح طرح طلاق دینی نہیں آتی. وہ ایک دفعہ ایسا معاملہ ہوا تھا، آپ نے یہ بات ذہن میں رکھی اور یاد کہاں کر رہے ہیں، کہا نہیں اس سے بہتر یہ میں نے کبینہ بنا دی ہے، یہ کبینہ میں سے بندہ چنو. اب وہ کبینہ کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی. کہا ان میں سے چنو، ان کو چنو ان میں سے. اب بتائیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے کہ نہیں؟ یہ وہ کردار تھا آزادانہ جس میں کردار دیکھا جاتا تھا، لوگوں کی تعداد آج کی طرح نہیں دیکھی جاتی تھی کہ ایک طرف پتہ ہے فاسق ہے، فاجر ہے، پتہ ہے بدکار ہے، پتہ ہے رشوت کھاتا ہے، پتہ ہے حرام مال کھاتا ہے، پتہ ہے دو نمبری کرتا ہے، پتہ ہے سب کچھ، مگر کیا کریں نظر ہی کوئی نہیں آتا. اچھا یہ فکر یزیدی ہے. اور فکر حسینی کیا ہے؟ فکر حسینی تعداد نہیں دیکھتی. حسین 72 ہو کر بھی اور پھر اکیلے ہو کر بھی ساری صدیوں پر بھاری ہیں، چونکہ وہ پاکوں کے نمائندے بن کر کھڑے ہیں. یہ میں آپ کو یہ قرآن و حدیث سے بات بتا رہا ہوں. یہ ہمارے ہاں جو تصور لے جایا جاتا ہے وہ تصور اسلامی نہیں ہے، جس میں تقوی، طہارت، شرافت یہ نہ دیکھا جائے اور اس کے مقابلے میں پیسہ، دولت، ذاتی پسند نہ پسند اس کو دیکھا جائے اور اچھوں کی ورنہ کردار کشی شروع کر دی جائے. جو اس طرح کرے وہ مجھے اس سے غرض نہیں. کتاب الامارہ اٹھائیں مسلم شریف کی، پڑھ کر دیکھیں. یہی فکر تھی امام علی مقام کی کہ یزید طاقتور ہے. آپ فرما رہے تھے اگر وہ طاقتور ہے حق والا تو نہیں نا، طاقتور وہ ہے، حق والا حسین ہے. یہ وہ فکر حسینی ہے. اور پھر دوسرا شورائی نظام، یعنی مشورہ لیتے تھے. تاجدار کائنات کو دیکھیں، احد کے میدان میں جنگ سے پہلے حضور مشاورت کر رہے ہیں. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی مشاورت کامل ہو سکتی ہے؟ مشورہ بولیے، سوچ سکتے ہیں صحابہ؟ یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا، میرا مشورہ یہ ہے کہ اندر رہ کر ہم دفاع کریں مدینے کا، اپنی باؤنڈری وال میں رہ کر. اور صحابہ یا رسول اللہ بدر میں تو ہم تھوڑے تھے نا، دیکھ لیں گے ان کو، ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے. ہم ڈرنے والے ہیں ان سے؟ ڈرنے کے زمانے گئے.
یہ مکی دور نہیں، مدینے والے کا دور ہے، ہم جڑ کر آگے بڑھ کر کریں گے۔ حضور نے دیکھا کہ یہ سب متفق ہیں، تاجدار کائنات اندر تشریف لے کے گئے، ایک کے بجائے 2 زرہ باندھ کے آئے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ان سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کو فرمائیے ابو بکر آپ عرض کیجئے اللہ کے رسول کہ آپ اپنی بات ہم واپس لیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے نہیں، جب نبی زرہ باندھ لے تو پھر واپس نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو شرائعت بتا رہا ہوں۔ پھر آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے، حضرت فاروق اعظم خطبے کے لیے آ رہے ہیں تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے۔ یمن سے چادریں آئی تھیں، سب کو چادریں بٹی، آپ کا قد لمبا ہے، ایک چادر میں آپ کا کپڑا نہیں سل سکتا، آپ کا سوٹ نہیں سل سکتا، بتائیں یہ کپڑا پورا کیسے کیا ہے؟ جب تک یہ نہیں بتائیں گے آپ ممبر پر بیٹھ کر واز نہیں کر سکتے۔ میں واری جاؤں اس سوال کرنے والے پر بھی، کون ہے سلمان فارسی، اور واری جاؤں عمر آپ پر بھی، میں واری جاؤں۔ حضرت فاروق اعظم خاموش کہ میں کیا جواب دوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بولے میں جواب دیتا ہوں اپنے بابا کی جگہ۔ جواب یہ ہے کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے بابا کو دے دی تھی۔ میں آپ کو یہ وہ فکر دے رہا ہوں جس سے ہمارا معاشرہ دور۔ ہم امام علی کے نام کے ختم دلاتے ہیں، دلائیں گے، مگر اس فکر کو بھی سمجھیں۔ آزادی اظہار رائے، خدا اور مخلوق کے سامنے خود کو جواب دے سمجھنا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت فاروق اعظم بازار مدینہ میں آئے جہاں اونٹ بکتے تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک بڑے بڑے موٹے موٹے اونٹ ہیں، اور ان کے مقابلے میں پتلے پتلے اونٹ ہیں۔ پوچھنے لگے یہ تگڑے اونٹ کس کے ہیں؟ کہا آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے۔ کہا ہیں اتنے تگڑے اونٹ؟ بلاؤ عبداللہ ابن عمر کو۔ بلایا، اب سارا زمانہ دیکھ رہا ہے نا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، تابعین دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر سب کے اونٹ پتلے پتلے، تیرے اتنے تگڑے کیوں ان کے مقابلے میں؟ آپ کے کیوں تگڑے؟ کہا ابو جی میں نے کوئی خاص کام تو نہیں کیا، اسی چراگاہ سے وہ چرتے ہیں جس چراگاہ سے میرے اونٹ چرے ہیں۔ فرمایا نہیں، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، انہوں نے خیال رکھا تھا۔ اب اس کا علاج یہ ہے، اس طرح کرو کہ یہ جو اونٹ ہے نا پتلے پتلے، ان کے برابر قیمت دو، یا یہ اونٹ بیچو تو جتنی ان پتلے اونٹوں کی، یہ دبلے اونٹوں کی قیمت لگتی ہے وہ حصہ منافع کا لے لو، اور جو زائد ملتا ہے وہ واپس بیت المال میں جمع کرواؤ۔ منظر آیا سمجھ؟ میں ایسی سینکڑوں مثالیں سنا سکتا ہوں۔ مولا علی المرتضیٰ سے بڑھ کر حق، آپ کی زرہ چوری ہو گئی، زرہ یہودی کے پاس سے نکلی، آپ عدالت میں کیس لے گئے، اور وقت کا خلیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں، قرآن میں ان کے لیے آیتیں اتری، حدیثیں آئی ہیں، اور وہ عدالت میں کھڑے ہیں، اور عدالت میں کھڑے ہو کر اپنی بات کر رہے ہیں، تو ان کی گواہی امام حسن مجتبیٰ دینے لگے۔ تو جج کہتا ہے کہ آپ بیٹے ضرور ہیں، بیٹے کی گواہی اس حالت میں باپ کے لیے قبول نہیں ہے۔ وہ یہودی یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے کہ اتنا انصاف پسند دین، یہ دین کا حلیہ بدلا جا رہا تھا۔ بیت المال کا تصور ختم کر کے اس کی جگہ بادشاہ کا خزانہ ہو گیا تھا، جس کو چاہے دے۔ حالانکہ بیت المال کا خزانہ کیا تھا؟ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، مجھے آج مجبوری ہے اس پہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔
سمجھ آ رہی ہے نا میری باتیں؟ تو بیت المال وہ کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانا تقسیم ہو رہا ہے اور آپ چکر لگا رہے ہیں کسی کو نہ ملا ہو، اور آپ کھانا سرو ہونے لگ پڑا تو ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. آپ پوچھتے ہیں بھائی دائیں سے کھاؤ، اسے کہتے ہیں دائیں سے کھاؤ، بائیں سے کھانا نہیں کھاتے. آپ پھر گزرتے ہیں تو وہ بائیں سے کھاتا ہے. آپ پوچھتے ہیں تم دائیں سے کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اپنا ہاتھ دائیں دکھا کر کہنے لگا جنگ یرموک یا قادسیہ میں کٹ گیا تھا. حضرت عمر نے سنا کٹ گیا تھا، بیٹھ گئے وہیں پر. کہا پھر کھاتے کیسے ہو، کپڑے کیسے بدلتے ہو، تمہارا دن روزگار کیسے چلتا ہے، تمہارے بیوی بچے کیسے پلتے ہیں؟ میں واری جاؤں، کون ہے آج عمر جیسا جو حضور کی امت کو یوں تکے، آقا کی امت کے لیے یوں جاگے، آقا کی امت کے لیے یوں پیار کرے، آقا کی امت کے لیے راتوں کو تڑپے. اگر امت بھوکی ہے تو عمر فاروق بھی بھوکا ہے. پیٹ کو کہتی اور گڑگڑا، جب تک حضور کی امت کو کھانا نہیں ملے گا عمر تیرے پیٹ کو بھی نہیں ملے گا. بطور وظیفہ مقرر کرتے ہیں. یہ تھا بیت المال. یہ وہ حقیقت تھی جو اب یزیدی نظام میں بدل رہی تھی. کوئی پوچھنے والا چیک اینڈ بیلنس کے لیے نہیں تھا، جیسے چاہے خرچ کر کر کھا لیں. بس میں نے آپ کو یہ نقشہ کھینچ دیا. اب اس نقشے پر اگر آواز اٹھانے کا حق حسین ابن علی کو نہیں تو پھر کس کو ہے؟ قیامت تک کے لیے فکر دے دی. اور پھر یزید نے، یاد رکھیں، یزید نے آپ کو جہاں شہید کروایا، اور آپ کے قاتلین کے انجام میں سے ترمذی شریف سے حوالہ دے رہا ہوں، اسی دربار میں جو میں نے ذکر کیا تھا، جس دربار میں حضرت امام عالی مقام کے سر اقدس کو لایا گیا، سینے نیزے پر چڑھا کر 1.5 ماہ تک کوفہ میں رکھا گیا، اور حضرت امام حسین کے لبوں پر اس نے چھڑی ماری تھی. حدیث کے لفظ ہیں کنت عند ابن زیاد فجیء براس الحسین فجعل يقول بقدیب له في انفه ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا لما يذكر اما انه كان من اشبہ برسول اللہ. کہنے لگا میں نے اس سے زیادہ حسین چہرہ زندگی میں نہیں دیکھا. اور کہنے لگے لوگ، میں نے کہا وہ جو صحابی ہیں، میں نے کہا، وہ کہنے لگے کہ اما انہو، یہ تو بالکل اللہ کے رسول کی بالکل کاپی ہے، شباہت ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے جب عبید اللہ ابن زیاد قتل ہوا مختار ثقفی کے ہاتھوں، اب اس کا عذاب کا عالم دیکھیں. لما جیء براس عبید اللہ ابن زیاد، حدیث نمبر 3780، تو کہتے ہیں وَأَصْحَابِهِ نُدِدَتْ فِي مَسْجِدْ فِي رَحْبَةٍ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُولُ قَدْ جَاءَتْ فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تُخَلَّلُ الرُّؤُوسُ حَتَّى دَخَلَتْ فِي مِنْخَرِ عبید اللہ ابن زیاد، کہ اس کا جب سر مختار ثقفی کے سامنے اسی طرح کٹا ہوا پڑا تھا، اسی عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا مالک ابن اشتر نے، ابن اشتر کے بیٹے نے. جب قتل کیا اس کا سر پڑا ہوا تھا. لوگ کہتے پھر آیا پھر آیا پھر آیا. ایک اژدہا اس کے سر کی طرف آتا تھا، اس کے نتھنوں سے داخل ہوتا اور گلے سے باہر نکل جاتا. وہ بار بار آتا بار بار آتا. یہ عذاب کیا بتا رہا ہے کہ قاتلین حسین کون تھے. پھر آگے سنیں، جب یہاں سے قافلہ پھر
چلا، قافلہ چلا یزید کے دربار میں 900 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، اس سے زائد 1.5 ماہ یہاں سر حسین، اور پھر وہاں پر کتنے سال فرق کتنا بڑا، میں نے آپ کو 900 کلومیٹر سے زائد کوفہ سے شام تک۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ امام زین العابدین علی اوسط، میرا دل بڑا دکھی ہے، بڑا دکھی ہے، بڑا دکھی ہے۔ بس میں اتنا جملہ کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہوں گا، زین العابدین، زین العابدین، زین العابدین، زین الساجدین، حضرت علی اوسط، آپ کی ذات اکیلے بچے، اور حضرت سیدہ زینب، ان کے خطبات مشہور تھے کوفہ کے اندر، آپ باقاعدہ درس دیتی تھیں، اور اسی مدینہ کوفہ کے بازاروں میں آپ کو بطور قیدی دکھایا گیا۔ یہ بنت رسول جو 5 سال تک یہ بھی صحابیاں ہیں اور آقا کی گود میں کھیلی ہیں۔ عرض کر رہا ہوں، وقت کم ہے میرے پاس، تو عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے ساتھ آپ کی شان گرامی قدر کا کیا عالم، جو حضور کی شہزادیاں ہوں، ان کو قیدیوں کے طور پر کوفہ لے جایا گیا، اور یوں ہی سروں کے قافلے لے جائے گئے، اور یزید کے دربار میں، اور وہاں بھی اس نے ایسا کرنے کی جسارت کی تھی۔ اور مختصراً میں بات عرض کرتا ہوں، پھر وہاں پر اس نے سیاست کے طور پر امام زین العابدین کو روکا، سیدہ زینب کو روکا، کھانا کھلاتے، فلاں کرتے، اور سر حسین علیہ السلام جو اتنے ماہ تک پھرتا رہا، مگر بتانا چاہتا ہوں، نہ حسین پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک یا آنکھوں کی چمک مٹی، اور نہ حسین پاک کے چہرے کو کچھ ہوا، بلکہ حسین پاک کا چہرہ اسی طرح تر و تازہ تھا۔ پھر واپس جب اس نے بھیجا تو نعمان بن بشیر کی قیادت میں واپس کوفہ پہنچے، بلکہ کربلا میں پہنچے اور آپ کی تدفین کی۔ پھر یہاں سے قافلہ مدینے گیا، اور مدینہ طیبہ پہنچا، مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ سیدہ زینب سب سے پہلے، امام زین العابدین آپ اور سیدہ زینب، یہ سب سے پہلے حضور کے در دولت پر اپنے نانا جان کے پاس حاضر ہوئی۔ عرض کی، نانا ابو جان، آپ کا حسین نہیں آیا۔ صحابہ صحابیات پوچھتے، حسین پاک کہاں ہے؟ جان مدینہ کہاں ہے؟ آقا کی شبیہیں کہاں ہیں؟ علی اکبر کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ سب؟ سیدہ زینب بتاتی، وہ سب کے سب شہید کر دیے گئے، ان کے ساتھ ظلم ہوا، یہ معاملہ ہوا۔ اور کس طرح امام حسین، اور کیا ماں ہے سیدہ زینب، اور کیا بہن ہے۔ لوگ کہتے، سیدہ آپ کا شہزادہ اون شہید ہو گیا، محمد شہید ہو گیا، آپ ایک ہی بات پوچھتی، یہ بتاؤ حسین کیسے ہیں، حسین بھائی کیسے ہیں۔ امام حسین سے یوں پیار تھا ان کا۔ جب شادی کی نا سیدہ زینب کی، تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو 2 باتیں کہیں، کہا، ایک، پورے دن میں 1 مرتبہ زینب کو حسین سے ملنے دینا، انہیں ملنے دینا، آنے دینا، روکنا نہیں۔ اور دوسرا، شاید مولا علی المرتضیٰ بھی تک رہے تھے، آپ نے کہا جب حسین کے ساتھ زینب کسی سفر پہ جائے تو روکنا مت۔ جب مدینے والوں نے یہ منظر دیکھا، سارے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی، یزید کی بیعت توڑ دی۔ عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں، ہمیں یقین تھا کہ اگر اب بھی ہم نے یزید کی بیعت نہ توڑی اور ڈرے رہے تو کہیں ہم پر رب کی بارگاہ سے پتھر نہ برسے اور عذاب نہ آ جائے۔ اور اس بدبخت نے کیا کیا، ابن عقبہ مری،
مسلم بن عقبہ کہتے ہیں اس کو. مسلم بن عقبہ مری کی قیادت میں اجازت دی. یاد رکھو لوگو، حضور نے فرمایا جو میرے مدینے والوں کو صرف ڈرائے وہ قیامت کے دن دوزخ میں یوں گھول دیا جائے گا جس طرح پانی میں نمک کو گھول دیا جاتا ہے. پہلے تو حسین پاک سے بڑا مدنی کون ہوگا؟ اور پھر آپ کو مدینہ پاک والوں کو 3 دن تک حضور کے مدینے میں، پھر جملہ سنو، وہ مدینہ جو ہمارا سب کچھ ہے، جس کے مواجہ پر چند گھڑیاں کھڑا ہونا اور اس گنبد خضرا کے سائے میں چند ساعتیں گزارنا ساری زندگی کی خیر، پیسے، چیزوں، ہر چیز سے افضل ہے. وہ مدینہ منورہ جس کو حضور نے حرم کہا، جس کی گلیوں میں، جس کے باتوں میں، گلی کوچوں میں محبوب کے قدم لگے، جس کی ہواؤں میں حضور نے سانس لیا، جہاں پر حضور قیام پذیر ہے، وہ مدینہ، اس مدینے کو تخت و تاراج کرنے کی اجازت دی. وہاں پر عصمتوں کو خراب کیا گیا، صحابیات کی، تابعین کی، تابعات کی. حضرت ابو سعید خدری کو مارا گیا، داڑھی آپ کی کھینچی گئی، تھپڑ مارے گئے، شہید کیا گیا کئیوں کو. میں اس سے زیادہ کیا کہوں؟ اور جنہیں اب بھی اس سے سمجھ نہیں لگتا کہ یہ ہوا ہی نہیں، تو واقعہ ہررا کے باقاعدہ شہداء کی قبریں اب بھی جنت البقیع میں ہیں، اور 3 دن تک اس مسجد نبوی میں گھوڑے کھڑے کیے. اور حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک حضور کی گھر مسجد میں اذان و نماز نہیں ہوئی. بس میں حضور علیہ السلام کے منبر کے پیچھے چھپ گیا. بس نماز کا مجھے تب پتہ لگتا جب قبر رسول سے اذان کی آواز آتی. جو ان مدینے والوں کو اور اس طرح ستائے، کیا اس کا ایمان باقی ہے؟ مسلم بن عقبہ مری کے جب پھر اس نے کہا چلو اب مکہ کی طرف حملہ کرو، کئی کہتے ہیں وہ بخشا جائے گا. اور تمہیں ساری بخشش کی گنجائش صرف یزید کے لیے؟ ساری بخششوں کی گنجائش یزید کے لیے؟ ایک یزیدی بچا ہے تمہارے لیے بخشوانے کے لیے؟ ارے یزید کے نانا نے تمہیں بچانا ہے کہ حسین کے نانا سے شفاعت ہے؟ تم سے مراد میں بات کر رہا ہوں اس فکر والوں سے جو اس کو ایک تفرقے کا رنگ دے کر ذکر حسین اور واقعہ کربلا کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسے ہی ذکر کربلا یا امام عالی مقام کی بات شروع کریں تو ہمارے ذہنوں میں کیا ڈالا گیا؟ یہ وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. میں ایک بزرگوں کا نام لوں گا، دور حاضر قریب میں پاکستان کو بنانے والوں میں باقاعدہ علماء میں شامل تھے. حضرت مولانا عبد الغفور ہزاروی چشتی گولڑوی رحمت اللہ علیہ. آپ کی میں نے خود آڈیو سنی، میرے پاس اب بھی موجود ہے. جانتے ہیں جی عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ کو؟ کسی نے نام سنا ہو ان کا؟ بزرگوں کا وہ سنا بھی ہوگا. وہ اتنے عظیم لوگ، ان کا عقیدہ تب بھی یزید کے کفر کا تھا. یہ میں اپنے قریب حال کی، ماضی حال کی بات کر رہا ہوں. یہ نئے لوگوں کی بات تو بعد میں آئے گی. اسی دور کے ہیں. میرے پاس باقاعدہ آڈیوز موجود ہیں ان کی پرانی. مجھے کہیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. سخت جملے کا ہے انہوں نے اور ٹھیک کا ہے. اور پھر وہ مسلم عقبہ مری، وہ مر گیا وہ مکہ جانے کے دوران، اور اس کو جو ہے ذوالحلیفہ کے قریب جا کے قبرستان میں دفن کیا. حضرت عبداللہ بن حنظلہ کی کنیزہ تھی، اس نے کہا تھا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے سزا دوں گی اس کی قبر کھول کے. جب اس کی قبر کھولی گئی تو سر تپا اس کو اژدہا نے سینچا ہوا تھا، اور اس کا جسم ایسے لال تھا جیسے انگاروں پہ کوئی سرخ ہو جاتا ہے. پھر اس نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کروایا، اور اس دوران
کلونج کے درد سے یزید مر گیا، توبہ کا وقت اسے کب ملا؟ بچانے والوں بتاؤ تو صحیح، ارے مصطفیٰ کریم سے اتنی بے وفائی، اتنی جفاکاری، کوئی خیال و شرم و حیا ختم؟ اور امام زین العابدین آپ پھر اس کے بعد، اور حضرت زینب اتنے بڑے صدمے کے ٹھیک 1 سال بعد آپ کا وصال ہو گیا، نہیں دیکھا جاتا، اور 30 سے 35 سال پھر امام زین العابدین رہے، اور آپ کا عالم کیا تھا؟ لوگوں نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا تھا، مسکراتے، آپ پانی دیکھتے رو پڑتے، آپ روٹی کا ٹکڑا دیکھتے رو پڑتے، اور پوچھتے لوگ کہ کیا ہوا، فرماتے میں تمہیں کیا بتاؤں جو میں نے منظر دیکھا۔ یہ میں آپ کو یہ ساری تاریخی حقائق بتا رہا ہوں۔ امام زین العابدین سے بڑا تو کوئی راوی نہیں ہے نا، اور آپ کا نام کتنا پیارا ہے، زین العابدین، عابدوں کی زینت، اونچا بولے ذرا جی۔ زین العابدین نام رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی تعالی نہیں، ورنہ علامہ بھی کوئی نہیں رہتا، پھر کوئی علامہ لفظ میں بھی تعالی ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بس میں اشارہ دے رہا ہوں۔ اگر ان کے نام پہ نام رکھ کے نہیں بچنا تو کن کے نام پہ بچنا ہے؟ امام زین العابدین علی اوسط، حضور نے ان کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ کے ہاتھوں سلام بھجوایا، اپنا سلام، اور کہا جابر میرے اس بیٹے کو سلام کہنا اور سمجھ لینا تمہاری زندگی کی عمر تھوڑی رہ گئی۔ اور آپ سیدنا امام زین العابدین کی سیرت ایسی، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے پشت اقدس پر ایسے جیسے نیل پڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو پتہ لگا کئی 100 گھرانوں کی کفالت اکیلے امام زین العابدین فرماتے تھے۔ وہ مدینہ پاک میں رات کے وقت توڑے اور وہ بھر بھر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیتے، پھینک دیتے۔ جب ان کو غسل دیا گیا تو پتہ لگا یہ امام زین العابدین ہے، یہ ان کا مقام ہے، اور اب بھی اپنی دادی جان کے قدموں میں ہیں۔ اب جنت البقیع میں داخل ہو تو دائیں طرف سیدہ کائنات کا روضہ اقدس ہے، اور اس روضے میں امام حسن مجتبی ہے، اور سیدہ زینب ہے، اور سیدنا امام حسن کے ساتھ امام زین العابدین ہے، امام محمد باقر وہاں پر دفن ہے، اور امام جعفر صادق بھی وہیں ہیں۔ یہ 5 ہستیاں وہاں پر ہیں۔ ایک ہی ہاتھ میں باقاعدہ مزار تھا جو بعد میں گرا دیا گیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی نسلوں میں بھی بتائیں، فکر حسین کو سمجھیں اور یزیدیت کو سمجھیں اور امام عالی مقام کی ہستی کو جانیں۔ جو لطف و محبت ان میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اب میں ان آئمہ کے نام کے ساتھ اختتام کر کر بات ختم کرتا ہوں کہ جنہوں نے یزید کے حوالے سے لعنت پر کلام کیا، میں صرف نام لے دوں گا۔ امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، پھر حافظ ابن حجر اسقلانی شامل ہیں۔ آگے آ جائیں تو پھر امام ابو بکر الخلال ہیں، امام العاجری ہیں، پھر امام فرع الحنبلی ہیں، قوام الدین السفاری ہیں، ابن جوزی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، ابن کثیر ہیں، علامہ سعد الدین تفتزانی ہیں، پھر ابو البرکات الباؤنی الشافعی ہیں، امام ابو المحاسن یوسف العطابکی ہیں، امام جلال الدین سیوطی ہیں، علامہ شمس الدین کمال پاشا ہیں، ملا علی قاری الحنفی ہیں، علامہ عبدالرؤف مناوی ہیں،
علامہ علی بن ابراہیم حلبی ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، شیخ محمد بن علی السبان ہیں، شیخ ابن عمر البجریمی الشافعی، علامہ عبدالعزیز بہاروی، علامہ علوسی، علامہ رشید احمد گنگوئی، پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی، اور پھر انہی کے آگے قاری محمد طیب صاحب 1983 میں. یہ سارے لوگ جو کہتے ہیں نا ایسا ہے ایسا ہے، یہ میں نے آپ کو صدیوں کے عنوان سے بتا دیے نام. اب یہ ریکارڈ بھی جا رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، میں نے نام لے دیے. تو یہ سب لوگ جھوٹے ہیں. تو یہ بات میں آج فکر اس کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اور اختتام کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ فکر امام عالی مقام سے جڑے رہنا. جو اس میں مزہ ہے ہی مزہ ان کے ساتھ. اور یہ شعر کتنا پیارا ہے کہ قبر میں جب حضور کی زیارت ہو تو زیارت مصطفیٰ کے وقت ہم حسین پاک کی منقبت پڑھ کے سنائیں. اور امام حضرت خواجہ اجمیر نے کیا خوبصورت بات کہہ دی، ختم کرتا ہوں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، وما علیہ الا البلاغ المبین.